بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. نون لیگ کا ایک گریٹر پلان، گریٹر سازش، وہ کل بے نقاب ہوئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، اور وہاں پہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں مائنس مسلم لیگ نواز سب کی سب اکٹھی ہو گئیں، اور وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت JUI، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، سب یک جان ہو گئے اور سب نے مسلم لیگ نواز کا یہ جو ایک سازشی پلان تھا اس کو مسترد کیا. اور جو کل پارلیمان کے اندر جو تقریریں ہوئیں وہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے پیس سنواتا ہوں. اور جب مسلم لیگ نواز نے دیکھا کہ ان کو شکست فاش ہو رہی ہے اور ان کی پلاننگ جو ہے وہ پکڑی گئی ہے اور سازش ناکام ہوتی جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی جو اراکین پارلیمنٹ تھی، خواتین اراکین پارلیمنٹ، ان کی کس طریقے سے انہوں نے مس بہیو کیا اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آپ کو سنواتا ہوں انہی کی زبانی. اور خواتین نے پھر کس طریقے سے جواب دیا وہ بھی ذرا سنیے گا. پہلے ذرا سنیے رضا ربانی صاحب، اور اس کے بعد آئیں گے سینیٹر مشتاق صاحب جماعت اسلامی کے. اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جوائنٹ سیشن تھا اور اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف صاحب. اور کل انہوں نے ایک کام کرنے کی کوشش کی کہ انتخابات کو ملتوی کروانے کی سازش کی گئی کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے وہ طویل ترین نگراں سیٹ اپ آئے اور یہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں 3 سال کے لیے، 3 ماہ کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے. اور وہ پکڑی گئی ہے سازش، اور اس لیے تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اپوز ہو گئیں. ذرا سنیے پہلے رضا ربانی صاحب کو کہ وہ کیا کہتے ہیں. لہٰذا میری آپ سے this is my request to you Mr. Speaker that strengthen Parliament, strengthen the joint sitting. تھینک یو. لا منسٹر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. مشتاق احمد صاحب آپ اسی پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی سینیٹر مشتاق احمد. جی مسٹر اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ. میں سینیٹر رضا ربانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہوں نے جو گفتگو کی میں اس کی تائید کرتا ہوں. مسٹر اسپیکر، یہ میرے سامنے ایجنڈا ہے، 25 رکنی ایجنڈا. مجھے تو یہ ایجنڈا تک نہیں ملا، نہ گھر پہ ملا ہے نہ واٹس ایپ پہ ملا ہے سافٹ فارم میں. تو جب مجھے ایجنڈا نہیں ملا تو مجھے اس کے جو بلز ہیں جس پہ آج لیجسلیشن وہ کیسے ملیں گی؟ یہ صرف ایک بل ہے مسٹر اسپیکر، یہ بل ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کا. یہ 13 صفحے کا صرف ایک بل آج ہمارے سامنے پیش ہوا ہے، جس بل کو ہم نے پڑھا تک نہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں، جس کے ترامیم کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اس کے اوپر کیسے لیجسلیشن کر سکتے ہیں؟ اس لیے مسٹر اسپیکر میں بھی آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس جوائنٹ سیشن کو ربر اسٹیپ نہ بنائیں، اس پارلیمنٹ کو انگوٹھا چھاپ نہ بنائیں، اس پارلیمنٹ کو اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز نہ بنائیں. اس پارلیمنٹ کو عزت دو، اس کے رولز کو عزت دو، پارلیمنٹیرین کو عزت دو. اس طرح کوئی کوالٹی لیجسلیشن نہیں ہوتی. لو کوالٹی لیجسلیشن کچھ خاص لوگوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ تو ہو سکتی ہے، پبلک کی لیجسلیشن اور ایسی لیجسلیشن جو کامن گڈ کے لیے ہو، عوامی فلاح و بہبود کے لیے ہو، وہ کسی بھی طرح اس صورت میں نہیں ہو سکتی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آج کوئی لیجسلیشن نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کے حالات کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور اکانومی کے اوپر بے شک آپ ڈسکشن کریں، لیکن اس ایجنڈے کو کم از کم 2 دن کے لیے مؤخر کریں تاکہ ہم ان بلوں کو پڑھیں، ان کے اندر آنے والے ترامیم کو پڑھیں، تیاری کر کے آئیں، اس کے بعد یہاں ڈیبیٹ ہو اور اس ڈیبیٹ کے بعد اس پارلیمنٹ جس کنسنسس پہ پہنچ جائے وہ کوالٹی لیجسلیشن ہو. تھینک یو. آپ کا پوائنٹ آیا گیا. سینیٹر سید علی ظفر. یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب جو لیجسلیشن جو کرنا چاہ رہے تھے اس پہ اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. اب ذرا سینیٹر علی ظفر پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کیا کہا وہ بھی ذرا سنیے. وہ قانون سازی کرتا ہے، اس کا قانون 22 کروڑ عوام جو ہے اس پر لاگو ہوتا ہے. ملک کے سارے ادارے جو ہیں وہ اسی کے قانون کے تحت کام کرتے ہیں. ایک اہم کام ہے اور جناب اسپیکر اس کی اہمیت کا ہم سب کو پتہ ہے، اس لیے میں زیادہ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے جب میں دیکھتا ہوں جناب اسپیکر کہ قانون لائے جاتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اس کو ہاؤس کے سامنے رکھ دیں، آئیز اور نوز کے مطابق فیصلہ کرا دیں. یقین کریں کہ میجورٹی جو لوگ ہیں، میجورٹی پارلیمنٹیرینز، انہوں نے سمجھنا تو دور سے قانون کو دیکھا بھی نہیں ہوتا. باقی جو پڑھ کے سمجھنا چاہتے ہیں ان کو بھی موقع نہیں فراہم کیا جاتا کیونکہ قانون ان کے سامنے ہی نہیں ہوتا. تو جناب اسپیکر آپ کو حکم فرمایا، آپ حکم فرما دیتے ہیں کہ آئیز اور نوز کریں، آئیز ہو جاتے ہیں، قانون تو پاس ہو جاتا ہے. لیکن یہ قانون کی اہمیت کیا ہوگی عوام کے سامنے؟ کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ ہمارے ریاست میں 3 ستون ہیں اور پارلیمنٹ ان میں سب سے اہم اور سوورن ستون ہے. ریاست اگر ایک
पार्लियामेंट काम ना करे, एक सुकून काम ना करे तो रियासत नहीं चल सकती। जिस तरह एक स्टूल दो के ऊपर नहीं चलता, स्टूल को भी 3 लेग्स चाहिए। ये वो दायरा है जिसके अंदर आप जिसको हेड कर रहे हैं इस वक्त, पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट, और मैं एक अदना सा सेनेटर इसमें बोल रहा हूं। सर, पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है एक खास डिबेट के लिए। वो लफ्ज आया है पार्ले से, फ्रांसीसी लफ्ज है, जिसका मतलब है गुफ्तगू शुनीद करना, डिबेट करके कानून साजी करना, डिबेट करके तनकीद करना, और डिबेट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट। डिबेट सिर्फ इसलिए नहीं कि डिबेट ही करनी है, डिबेट इसलिए कि उस तक कोई कंक्लूजन तक पहुंचे हम, और कंक्लूजन हर कंक्लूजन नहीं जनाब स्पीकर, वो कंक्लूजन जो कौम और मुल्क के इंटरेस्ट में हो। मेरी नजर में अगर मैं कुछ और अल्फाज में कहूं तो बाहमी मशवरे से हर चीज को सॉल्व करना, अल्लाह ताला भी यही फरमाता है, ये हमारा काम है। अब जनाब, मुझे जो सीन दिखाई देता है जब मैं ये चीजें देखता हूं, तो वो वैसा ही सीन है सर कि जिस तरह भेड़ियों को हांका जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और बेशक जो है एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हो, हमें नहीं पता चलता। ये है हाल, ये है मंजर जिसको मैं देखता हूं जब हम देखते हैं कि कानून साजी हो रही है, कानून हमारे सामने नहीं। ये सर मिस्टर स्पीकर, किसी सिविलाइज मुल्क में ये नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जब हम देखते हैं, मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं सजेस्ट ये करूंगा आपको सर, आपको रबानी साहब ने भी रूल्स बताए, आपको मुश्ताक साहब ने भी जिक्र किया, सारे रूल्स बड़े क्लियर हैं। ये प्रोसेस से हमें 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं, और मैं आज मशीन वही करना चाहता हूं आपके सामने। ये प्रोसेस को नुकसान ये हो रहे हैं सर, नंबर 1, जो पार्लियामेंट की रेपुटेशन है अवाम में, वो डूबती जा रही है, और नंबर 2, सबसे बढ़ के हमारे मुल्क की जो है बेइज्जती हो रही है। ये सर जागता हुआ मीडिया है, और ये हमें भी जगाता है। आप आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दें, बुलडोज का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है कि बुलडोज की जा रही है लेजिस्लेशन, का मतलब ये है कि असली लेजिस्लेशन वहां नहीं है, नकली लेजिस्लेशन सामने आ रही है। सर, इस प्रैक्टिस को रोकिए। थैंक यू। आज आप अपनी रूलिंग के तहत फरमा दीजिए कि जो हमें कानून नहीं मिले, इसको पोस्टपोन किया जाए, मौका दिया जाए कि हम भी इसके बारे में बात करें। सर, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ये हमने ना प्रैक्टिस चेंज की, तो मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं, मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो क्रॉमवेल ने किया था पार्लियामेंट के बारे में, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोग कहेंगे कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। इन लोगों ने कानून में रुई डाली है, आंखों पे पट्टी बांधी है, और सिर्फ इनको इजाजत है आए कहने की। थैंक यू। अब ये अली जफर साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उससे पहले आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सुना, जमात इस्लामी को सुना। अब जरा सुनिए जी कि कामरान मुर्तजा साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं। वो JUI के हैं। असल में ये कानून साजी छुप छुपा के की जा रही थी, वो कानून साजी थी कि इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए पार्लियामेंट से ठप्पा लगवाया जाए खुफिया कानून साजी के जरिए, और निगरान हुकूमत को इख्तियारात दे दिए जाएं कि वो जब तक चाहें वो रहें, और जब तक चाहें वो अपना सिलसिला धंधा चलाते रहें। जरा सुनिए कामरान मुर्तजा साहब, JUI। आज कम से कम हम पार्लियामेंट के वकार के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ से भी बात की गई, वहां से भी बात की गई, वरना तो पार्लियामेंट का वकार एक वक्त तो ऐसा था जब कहा जाता था कि आर्मी चीफ कौम का बाप हुआ करता है। एक वक्त था कि कोई शख्स ये फरमाता था कि जो पार्लियामान के मेंबर हैं उनको कोई और इकट्ठे करके मेरे लिए लाया करते। यकीनन उस वक्त भी पार्लियामान का वकार खराब हुआ है। आज भी पार्लियामान का वकार इसलिए ठीक नहीं है कि ये जो आज एजेंडा दिया गया है, ये यहाँ पे आके आपके सामने दिया गया है। और मैं बखुदा ये समझ रहा था कि चेयरमैन मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मैंने सुबह जब सेशन अटेंड किया तो मैं समझ रहा था कि शाम का जो आपका जॉइंट सिटिंग है शायद किसी चाय के लिए जाके लॉबी में जाके चाय पीनी है, क्योंकि हमें तो पता नहीं था कि एजेंडे में है क्या। और अब तो यकीनन हम सारे चाय पीने आए हैं। मुश्ताक साहब मुझे इशारा कर रहे हैं कि मेरे साथ चल के चाय पीजिए। तो सर, इस तरह से पार्लियामान यकीनन नहीं चलेगा। आपसे पहले वाला पार्लियामान जिसके बारे में ये 2 इर्शादात जो मुझे याद थे मैंने आपको अर्ज किए, बहुत सारे और इर्शादात हैं, अगर वो कहेंगे, अगर आपके पास टाइम होगा तो वो भी अर्ज कर दूंगा। मगर उसमें आपकी सीट पे भी लोग बदल गए, हमारी सीटों पे भी लोग बदल जाते हैं। मगर ये हकीकत है कि ये सीटें बदल जाने के बावजूद, ये आइज बदल जाने के बावजूद, ये नोज बदल जाने के बावजूद हर रोज हम पार्लियामान का जनाजा निकाल रहे हैं, हर रोज हमारी इज्जत खराब हो रही है। जिस तरह से हम मामला को चला रहे हैं, हमसे अंगूठा अगर लगवाना होता है तो फिर अकेले में बता दिया करें कि अंगूठा लगा दिया करेंगे, ये तरीका नहीं है। तारड़ साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बाकी पार्लियामान के मिनिस्टर भी दोस्त हैं, हम उस आइस की तरफ के लोग हैं, मगर इसके बावजूद जो है पार्लियामान की इज्जत हमें अजीज है। हमें कल ये भी अजीज नहीं था
کہ پارلیمان کا باپ آرمی چیف ہوا کرتا ہے. ہمیں یہ بھی عزیز نہیں ہے کہ آج جو ہے اس طرح سے ہم سے معاملات بلڈوز کروائے جائیں. کل ہم کو یہ بھی منظور نہیں تھا کہ پارلیمان کے ممبروں کو ہانک کے پارلیمان کے اندر ووٹ کے لیے لایا جاتا تھا. ہم کو یہ آج کا طریقہ بھی منظور نہیں ہے. اس ایجنڈے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جس کے حوالے سے کمٹمنٹس تھیں، جن کے حوالے سے کمٹمنٹس تھیں کہ جی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل بھیجیں گے، اور وہ کون سے نمبر پہ؟ نمبر 1 پہ اس کو رکھا ہے. ہمیں اس وقت جب ہم نے اعتراض کیا تھا تو اس وقت ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہاں بھیجیں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جو ہے گھما پھرا کے کر لیا. تو اگر یہ گھما پھرا کے اور اس طرح سے معاملات جو ہے وہ چلانے ہیں پارلیمان کی، تو پارلیمان نہیں چلے گا سر. پارلیمان کی عزت نہیں چلے گی. اس وقت آپ کسٹوڈین ہیں اس پارلیمان کے، اس وقت آپ کے حوالے اس پارلیمان کی عزت ہے، اور یہ پارلیمان کی عزت کو اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا نام تاریخ میں یاد رہے گا، ورنہ پھر اسی طرح سے ہوگا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوگا. تھینک یو. یہ تھے کامران مرتضیٰ صاحب، یہ بھی حکمراں اتحاد میں شامل ہیں. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، وہ بھی حکمراں اتحاد میں شامل ہے. جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن بینچوں پہ ہے، لیکن حکمراں اتحاد میں شامل ہے. انہوں نے بھی بات کر دی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی آ گئی. اب اگلا سنیے جی خواجہ آصف صاحب. خواجہ آصف صاحب نے تو بالکل انتہائی کر دی، اور وہ کچھ کر دیا جس کی کسی بھی پڑھے لکھے مہذب شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی. ان کو ذرا سنیے خواجہ صاحب نے کیا کہا، کیونکہ سارے کا سارا جب پلان وہ ناکام ہوا، اور تمام پاکستان تحریک انصاف نے، جماعت اسلامی نے، جمعیت علماء اسلام نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے سب وہ سارا پلان چوپٹ کر دیا، تو اس کا غصہ خواجہ آصف صاحب نے کس پہ نکالا؟ خواتین پہ، اور وہ بھی معزز خواتین پہ. ان پہ غصہ نکالا. کیسے نکالا وہ بھی ذرا سنیے گا. یہ باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف اسٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے. آج اس کو عدالتوں میں نہیں ہے، اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چمتا پھرتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ایسی باتیں نہ کہیں، ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، صرف ہماری تربیت ایسی نہیں ہے، ہم اس تربیت سے تعلق نہیں رکھتے. اب شرمندگی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہوتی ہے، ہم معاف کرتے ہیں آپ کو. جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں، جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں، اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی؟ کہ لیجسلیشن کی ایک سینکٹری جو ہے ضرور ہونی چاہیے، جو بھی پروسیجر ہے، جو بھی پروسیس ہے، اس کو فالو ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ انگلی اٹھانے والے جو ہاتھ ہیں، یا اس وقت ان کا ضمیر کدھر تھا، یا اس وقت ان کو شرم یا نہ آئی جب اس شخص نے، اور ساتھ ہی ڈسولوشن بھی اسمبلی کی تھی، اس کے بعد پاک دامنی کے اوپر دیں گے. میں تو ایک جنرلی بات کر رہا ہوں. نو کراس ٹاک. میں بھائی صاحب آپ میں نے کوئی بات کی تو پھر یہ خواتین بن جائیں گی، کہیں گے جی ہم خواتین ہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. نو کراس ٹاک پلیز. سینیٹر صاحب تشریف رکھیں. نو کراس ٹاک. نہیں، اللہ کا فضل ہے میرے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. نو کراس ٹاک پلیز. آرڈر ان دی ہاؤس. یہ باقیات رہ گئی ہیں، یہ ہیں. باقیات رہ گئی ہیں اس شخص کی جس نے چیف آف اسٹاف کو اپنا باپ کہا تھا. یہ باقیات ہیں، کھنڈرات ہیں ان کے. جناب اسپیکر، یہ کھنڈرات ہیں ان کے، یہ ان کا کوڑا کرکٹ باقی رہ گیا ہوا ہے. یہ لفظ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ میں ایکسپنج کرتا ہوں. گاربیج رہ گیا ہوا ہے ان کا یہاں پہ، which has to be cleaned. دیکھیں آرڈر ان دی ہاؤس پلیز. خواجہ صاحب ایک منٹ. دیکھیں آپ تشریف رکھیں. آپ تشریف رکھیں. دیکھیں آپ کے سینئرز نے بات کی، آپ تشریف رکھیں. جی خواجہ صاحب. بات سنیں. آج اس کو عدالتوں میں پیش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ورکروں کو قید کروا کے خود چوہے کی طرح چمتا پھرتا ہے، اور یہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بھائی صاحب جس شخص کو عورتیں ڈیفینڈ کریں، اس کی جرت اور بہادری کیا ہوگی؟ تھینک یو. ایک بندہ. شکریہ. نو کراس ٹاک. خواجہ صاحب تھینک یو پلیز. آپ تشریف رکھیں. جتنے یہاں پہ لوگ ہیں، خواہ وہ کسی پارٹی سے ہوں، بلکہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سب ہمارے لیے قابل عزت ہیں. صرف ہمارا کردار، ہمارا اخلاق ہمیں مختلف کرتا ہے کہ ہم کون ہیں. ابھی جو باتیں ہوئی یہاں پہ، میں تو پریشان ہو گئی کہ اتنے بڑے اتنے سیاسی فگرز جو 50 سال سے سیاست میں ہیں، وہ جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، میں نے تو اس طرح کے الفاظ نہ اپنے گھر میں سنے، نہ اپنی تربیت میں سنے، نہ اپنی ایجوکیشن میں سنے. افسوس کہ ایک ہمارے بڑے آنریبل ممبر نے کہا کوڑا کرکٹ، دوسرے آنریبل ممبر نے کہا گالی گلوچ، تیسرے آنریبل ممبر نے کہا بھونکنا. تو مقصد یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک انگلی دوسرے کی طرف، چار اپنی طرف ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو قابل عزت نہیں سمجھتے تو ہم کسی اور کی بھی عزت اسی لیے نہیں کرتے. تو میری آپ سے استدعا ہے، ہم اس ملک کی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، ہمیں اپنے ملک میں کوئی بہتر روایات شروع کرنی چاہیے. انہوں نے تو 10 دن میں چلے جانا ہے، تو ہم یہ مائک کھولیں. اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی
कहे ना कहे, हमारे मुंह में भी जबान है, सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। अब शर्मिंदगी हो रही है तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, हम माफ करते हैं आपको, लेकिन अपने किरदार को इम्प्रूव कीजिए, अपना बिहेवियर। ये ख्वाजा आसिफ साहब को जवाब दिया डॉक्टर झरका ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन ने। तो ख्वाजा आसिफ साहब बाज नहीं आए, वो मुसलसल कहते रहे और बिल आखिर राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली को उनका माइक बंद करना पड़ा। ये सारी जो लड़ाई, ये मार कुटाई, ये जो गालम गलोच ये हो इसलिए रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज का एक प्लान था, खुफिया प्लान, वो हो गया है बेनकाब, वो पकड़ा गया है और अब उनको कोई भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। ये है सारी सिचुएशन। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मजीद आपको कुछ चीजें, नई चीजें बताऊंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।